اسٹوڈینٹس آج ابھی جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیٹا بیس کا ٹاپک ہے ERD. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واٹ از ERD. اسٹوڈینٹس ERD جو ہے یہ بڑا بیسک ماڈل ہے، ڈائیگرام ہے جو ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے، لاجیکل ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ڈیٹا بیس جب بناتے ہیں تو پہلے لاجیکلی ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. جب ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈیزائن ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو فزیکلی جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ آتی ہے. تو ڈیولپمنٹ سے پہلے جو ہے ہم لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ایک جو ہے ڈائیگرام یوز ہوتی ہے وہ ERD ہے، جس کو ہم بولتے ہیں اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام. اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام کسی بھی ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہم جو ہے وہ ریلیشنس کو شو کرواتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ERD کیا ہوتی ہے. ERD میں جو بیسک کنسیپٹس یوز ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ERD. ERD از کالڈ اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام. جیسے کہ آپ کو اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے اینٹی ریلیشن شپ مینس کہ جو جب ڈفرینٹ اینٹیز جو ہیں ان کا آپس میں جو ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہے اس کو جو پکٹوریل فارم میں شو کروا دیا جاتا ہے، گرافیکل فارم میں شو کروا دیا جاتا ہے. دس از کالڈ ERD. ERD diagram is pictorial form of relationship between tables, entities in a database. اسٹوڈینٹس میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ جو اینٹیز ہوتی ہیں یہ جب آپس میں ملتی ہیں تو ان کا آپس میں ایک ریلیشن شپ بنتا ہے. اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ گرافیکل شو کروانے کے لیے جو ڈائیگرام یوز ہوتی ہے اس کو جو ہے ہم ERD بولتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اینٹی جو ہے وہ ہمیشہ ٹیبل بناتی ہے. ہر اینٹی کے اگینسٹ ایک ٹیبل بنتا ہے. ابھی ہم جو ہے جب ڈسکس کر رہے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا اینٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا آپس میں ریلیشن شپ کس طرح سے ہوتا ہے اور ٹیبل کیسے ڈرا کیا جاتا ہے اور ہر اینٹی کے اگینسٹ جو ٹیبل ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے. پھر ایک ٹیبل کا جو ہے وہ دوسرے ٹیبل کے ساتھ ریلیشن شپ کس طرح سے بلڈ ہوتا ہے. تو یہ والی چیز جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو ERD کی ڈیفینیشن کروا دوں. diagram is graphical representation of tables entities in a database and the relationship between them. means کہ جو بھی آپ کے پاس ٹیبلز ہیں وہ اینٹیز ہی ہیں اور ان کا جو آپس میں ڈیٹا بیس میں ریلیشن شپ ہے اس کو شو کروانا جو ہے وہ ERD کہلاتا ہے. اٹ واز ڈیولپڈ پیٹرسن. تو اسے سب سے پہلے پیٹرسن نے 1976 میں بنایا تھا. تو پیٹرسن وہ پہلا پرسن تھا جس نے ERD ڈائیگرام بنانی اسٹارٹ کی تھی. ERD diagram uses symbol of represent 3 different types of information. جس میں ڈفرینٹ طرح کے سمبلس یوز ہوتے ہیں. اینٹیز کی ریپرزنٹیشن کے لیے اور سمبل ہوگا، ایٹریبیوٹ کے لیے اور ہوگا، ریلیشن شپ کے لیے اور ہوگا. تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے. ERD diagram use symbols to represent 3 different types of information. The rectangle is commonly used to represent the entities. means کہ ہمارے پاس یہ والی جو فارم ہے اس طرح سے ریکٹینگل یہ اینٹیز کو شو کروانے کے لیے اسٹوڈنٹس یوز ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اینٹی کو شو کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ریکٹینگل بنانا پڑے گا ERD میں. اسی طرح جو ہے اگر آپ جو ہے ریلیشن شپ شو کروانا چاہ رہے ہیں پھر آپ کو جو ہے وہ ڈائمنڈ کا سائن جو ہے وہ بنانا پڑے گا. اسی طرح جب ہم ایٹریبیوٹ کو شو کرواتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سرکل نارملی یوز کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس اس کو اوولس بولتے ہیں، سرکل کو اوول یوز کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے یہ والی وہ شیپس ہیں جن کے ڈرا کرتے ہوئے ہم ERD بنا سکتے ہیں. تو ERD بنانے سے پہلے ہمیں ٹوٹلی کنسیپٹ ہونا چاہیے واٹ از اینٹی، واٹ آر ایٹریبیوٹس اینڈ واٹ از ریلیشن. تو ان کو کس طرح سے بنانا ہے، کس طرح سے شو کروانا ہے اور اگر ریلیشن شپ ہیں تو اس میں کتنی کیٹیگریز کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. اگر یہ ساری باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوں گی تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ کمپلیٹ اینٹی نہیں بنا سکتے. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم. اگلا اپنا اینٹی کو آپ نے دیکھ لیا. اب اینٹی میں جو پہلی چیز جو ERD میں ہم نے دیکھی ہے وہ ہے اینٹی. ہمارا جو جس سے واسطہ پڑ رہا ہے وہ اینٹی ہے. اینٹی یو کین سے اینی آبجیکٹ. آبجیکٹ مطلب جس سے ریلیونٹ آپ نے انفارمیشن جو ہے وہ اسٹور کرنی ہے وہ والا آبجیکٹ جو ہے وہ اینٹی کہلاتا ہے. یہ پرسن بھی ہو سکتا ہے، پلیس بھی ہو سکتا ہے، کوئی تھنگ اور کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فنکشن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے ریلیونٹ آپ انفارمیشن سیو کروانا چاہ رہے ہیں وہ اینٹی کہلاتا ہے. یو کین سے اٹس ورک لائک نون. یعنی کہ جس طرح نون ہمارے پاس ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے
یوز ہوتا ہے اینٹی. تو اینٹی اگر پرسن ہوگی تو پرسن میں کون کون سی اینٹیز ہیں جن کی ہم انفارمیشن جو ہے وہ سیو کروا سکتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی ایک اینٹی ہے, اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ بھی انفارمیشن جو ہے وہ ہم سیو کروا سکتے ہیں. اب یہ جو ایک اینٹی ہے اس کے اگینسٹ ایک ٹیبل ڈرا ہو جائے گا اور اس ٹیبل کا جو نام ہوگا وہ اسٹوڈنٹ ہوگا. اسی طرح جو ہے ہم امپلائی سے ریلیونٹ اگر ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں تو امپلائی بھی ایک اینٹی ہے. اسی طرح ٹیچر بھی ایک اینٹی ہے. اگر ہاسپٹل میں جائیں تو ڈاکٹر بھی ایک اینٹی ہے, اور اس طرح سے اسٹاف بھی اینٹی ہے. تو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں اسٹوڈنٹ, ڈفرینٹ کاموں کے لیے ڈفرینٹ اینٹیز ہیں, ڈفرینٹ فنکشنز کے لیے ڈفرینٹ اینٹیز ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے ڈفرینٹ اینٹیز ہیں جن کا آپ ڈیٹا سیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس چیز کا ڈیٹا بیس بنانا ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ تب یوز ہوں گی, اسٹوڈنٹ, امپلائی, ٹیچر, پرنسپل, اسٹاف, ایڈمن اسٹاف, تو یہ سارے کے سارا تب یوز ہوگا جب اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹم بنایا جا رہا ہے. اس طرح جب ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے ڈاکٹر, اسٹاف اور نرسز اور اس طرح کی چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی. اس طرح جو ہے اگر کسی اور چیز کا ڈیٹا بیس بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اینٹیز ڈفرینٹ ہوں گی. تو اسٹوڈنٹس اینٹی کو جب بھی ہم نے شو کروانا ہے تو ہم نے ریکٹینگل فارم میں شو کروانا ہے. مینس کہ اگر میرے پاس امپلائی ہے تو یہ اس طرح سے ہمیں گرافیکلی اگر شو کروانا ہے تو ہمیشہ ریکٹینگل لگا کے کروانا ہے. اسٹوڈنٹ میں آپ سب کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اینٹیز کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک اینٹی وہ ہوتی ہے جس کو ہم اسٹرانگ اینٹی بولتے ہیں. اسٹرانگ اینٹی وہ ہوتی ہے جو اٹ سیلف ایگزسٹ کر سکتی ہے, جو کسی دوسرے پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. یعنی کہ جیسا کہ پرسن, اسٹرانگ اینٹی کو جب بھی شو کروایا جاتا ہے وہ سمپل ریکٹینگل فارم سے شو کروایا جاتا ہے. اس طرح ایک جو ہے وہ ویک اینٹی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس ویک اینٹی وہ ہوتی ہے جو اٹ سیلف جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی, اس کو ہمیشہ جو ہے ایگزسٹنس کے لیے کسی دوسرے جو ہے وہ اینٹی کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ایک اینٹی ہے اور اسی میں جو ہے آپ کے پاس پھر بی ایس سی اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں. تو بی سی ایس یا بی ایس سی اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ویک اینٹی ہے, کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ اس کا پیرنٹ ہے اور یہ چائلڈ ہے. تو یہ پیرنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ اینٹی ہوتی ہے اور چائلڈ جو ہے وہ ویک اینٹی ہوتی ہے. تو اس کو اس طرح سے شو کرواتے ہیں ویک اینٹی کو. یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہم کرتے ہیں اینٹی سے ریلیونٹ ایک اور چیز آپ کو بتائی, ایٹریبیوٹ. ایٹریبیوٹ جو ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینٹیز کی انفارمیشن کیا ہے. بیسیکلی ایٹریبیوٹ ہی ہمیں کسی اینٹی سے ریلیونٹ انفارمیشن دیتے ہیں. اس کو ہم کریکٹرسٹکس کہہ سکتے ہیں, اس کی پراپرٹیز کہہ سکتے ہیں کسی بھی ایٹریبیوٹ کی. اگر ہم اینٹی کو ریکٹینگل فارم میں شو کرواتے ہیں تو ہم ایٹریبیوٹس کو ہے وہ اوول میں شو کرواتے ہیں. یہاں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اینٹی ہے, نیم اور ایج اس کے ایٹریبیوٹ ہیں. ہم اس کے اور ایٹریبیوٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہوں گے. اس کی کلاس جو ہے یہ بھی ایک ایٹریبیوٹ ہوگا. اسٹوڈنٹ کا جو رول نمبر ہے. اسی طرح جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایٹریبیوٹس, تو ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ نیم ہے اور ایج ہے. اس کے ساتھ اگر ہم اور ایٹریبیوٹ بناتے ہیں, کلاس ہے, رول نمبر ہے, فادر نیم ہے, ایڈریس ہے, تو اس کو اس طرح سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کو اوول کی شیپ میں شو کروایا جاتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس جو اینٹی ہے اس کو ہم ریکٹینگل شیپ میں شو کرواتے ہیں اور جو ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہیں اس کو اوول شیپ میں شو کرواتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ جو ہے وہ پیٹرسن کے حساب سے ہم کہہ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک اور طرح سے بھی ہم اس کو اسٹوڈنٹ کو شو کروا سکتے ہیں. یہ اینٹی نیم آ جاتا ہے اور ادھر اس کے ایٹریبیوٹس آ جاتے ہیں. یعنی کہ ادھر اینٹی نیم آ جاتا ہے. یہ بھی شو کروانے کا ایک وے ہے جس میں آپ جو ہے وہ ایٹریبیوٹ 1, ایٹریبیوٹ 3, ایٹریبیوٹ 4 اس کو پھر اس طرح سے آپ باکس کو یوز کر دیں. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اگر اینٹیز ہیں تو ان کے ایٹریبیوٹس کس طرح سے شو کروائے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ایک اینٹی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ایٹریبیوٹ شو کروا دیے, اور یہ گیٹ ایجوکیشن کس سے حاصل کر رہا ہے, ٹیچر سے. اب اس میں 2 اینٹیز ہیں جن کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. اس طرح ان کے ایٹریبیوٹ اسٹوڈنٹ آئی ڈی, نیم, فون, ایڈریس. تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ ایک جو ہے ایک ایٹریبیوٹ ایسا ہوتا ہے جو یونیک ہوتا ہے. ضرور ایک ایٹریبیوٹ یونیک ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ایٹریبیوٹ جب یونیک ہوتا ہے تو وہی جو ہے وہ پرائمری کی بناتا ہے. تو یہی پرائمری کی جب کسی دوسرے ٹیبل میں یوز ہوتی ہے تو وہ فورن کی بن جاتی ہے, اور یہ فورن کی وجہ سے جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ ٹیبلز کا جو ہے وہ آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ بنتا ہے. تو ابھی جو ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے, میں نے جسٹ فار یور نالج جو ہے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ریلیشن شپ کو ہم شو کرواتے ہیں. یہ ہمارا ڈائمنڈ کا سائن کچھ اس طرح سے بنتا ہے. میں نے مجھ سے یہ صحیح سے ڈرا نہیں ہوا, اس لیے چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں. ریلیشن شپ, کنیکشن آف ٹیبلز ود
other tables in a database, one entity is connected to another entity. جب ایک entity کسی دوسری entity کے ساتھ کنیکشن میں آ جاتی ہے تو یہ ریلیشن کہلاتا ہے. ہم یہ ریلیشن جو ہے دوبارہ سے ڈرا کر لیتے ہیں. تو جب دو اینٹیز آپس میں کنیکشن میں ہوتی ہیں تو ان کا جو ریلیشن ہے وہ ڈائمنڈ سے ہم جو ہے وہ شو کرواتے ہیں. تو ڈائمنڈ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس طرح جب چھوٹی چھوٹی ڈائیگرامز آپ بنا کے ڈرا کر کے ریلیشن شپ شو کرواتے ہیں تو ان کو جب آپس میں ساروں کو کنیکٹڈ کر دیا جاتا ہے, ایک بڑی ڈائیگرام بنا لی جاتی ہے. تو اس طرح جب بڑی ڈائیگرام بنا لی جاتی ہے تو وہ جو ہے ERD بن جاتی ہے.